آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں مارکیٹ کے حالات پر، اس پہ سیاسی اور جو معاشی معاملات اس پر امپیکٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں جو ہم ایک زبردست قسم کا آپ کو کورس آفر کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اور ساتھ میں جو گزرا ہوا ہفتہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 22 جنوری کی کال لے کر۔ میں پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمارے یوٹیوب لائیو سیشن کو بہت کامیاب بنایا اور اس میں آئے، سوالات کیے، اور ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان سوالات کے جوابات دے سکوں۔ میں معذرت چاہوں گا اگر آپ نے اس میں کچھ پرابلمز فیس کی ہوں، جیسے بعد میں آواز کا مسئلہ ہوا اور بھی دیگر۔ اصل میں ہم لوگ کوئی پروفیشنل ویلاگرز نہیں ہیں، ہم صرف آپ کے لیے یہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی پرابلمز عام طور پہ بغیر کسی پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے ہوتی ہیں، تو بہرحال بیئر ود اٹ۔ اچھا جناب، ہم اب آپ کو پچھلے دنوں ہم نے ایک کورس آفر کیا تھا، ہاؤ ٹو ٹریڈ۔ یقیناً جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ہمارے کورس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک آپ پوری طرح چیزوں کو سمجھ نہ لیں۔ تو وہ لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ہر کورس کا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے، اس میں ان کے سوالات بعد میں بھی اس کو جواب دیا جاتا ہے، ایڈریس کیا جاتا ہے، ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ہم کینڈل سٹک کورس آفر کر رہے ہیں، اور یہ جو کینڈل سٹک کورس ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی ٹریڈر کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کینڈل سٹک سینٹیمنٹ کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کام کرتے ہیں، آپ فوریکس ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ کرپٹو ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کورس ہر حال میں آپ کو ٹریڈنگ پہ آپ کی اسکلز کو انہینس کرتا ہے۔ اس کی رجسٹریشن کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں گوگل فارم کا ایک ایڈریس دیا ہوا ہے، اس پہ جا کے آپ خود رجسٹر ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے نمبر پہ چلے جائیں، کانٹیکٹ 0345619043۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک مل جائے گا، تو ضرور اس کورس کا حصہ بنیے، یہ آپ کی ٹریڈنگ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا اب جناب چلتے ہیں گلمپس آف دا لاسٹ ویک۔ اس کو ذرا میں ہمیشہ اپنی منڈے کال میں پچھلے منڈے کی کال کو ڈسکس کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ اس کال کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے، آپ کو سمجھ میں آئے کہ منڈے کی کال کسی حد تک پورے ویک پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہو، اس کو ریکارڈ میں رکھا ہو، تو آپ اپنے پورے ہفتے کی ٹریڈنگ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا پلان بنانا چاہیے اس ہفتے کے لیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ اس پچھلے منڈے کی جو 15 دسمبر کی کال ہے اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں میں نے آپ کو 2 چارٹ دکھائے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھیں، تو یہ یہاں میں نے آپ کو ویکلی اور ڈیلی چارٹ دکھائے، اس کا بھی بغور مطالعہ کیجئے کہ آخر اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اور ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جناب، اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ پر۔ دیکھیے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اگر آپ نے منڈے کی کال کو اچھی طرح سمجھا ہے تو اس میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ انڈیکس پریشر میں رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ 65,355 کے اوپر نہ چلا جائے، اور یہ بات بتائی گئی کہ 65,355 کے اوپر ہم ایک نئی ریلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ میں، جو ہمارا اس وقت ہائی ہے، ریسنٹ ہائی، اس کو بھی توڑ سکتی ہے۔ یہ بات آپ کو پچھلی کال میں بتائی گئی۔ اب اس لیول کو دیکھیں اور اس ویک کے ہائی کو دیکھیں، 65,174۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ایریا میں سپلائی تھی، مارکیٹ ابھی تیار نہیں ہے اس کے اوپر جانے کے لیے، اور منڈے کا سیشن اس بات کی واضح دلیل تھا۔ اور اسی منڈے کی کال میں مزید یہ کہا گیا کہ اگر مارکیٹ 64,383 358 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پریشر کو کنٹینیو کرے گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور لیول بھی دیا گیا تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہاں سے پریشر مزید بڑھ جائے گا
اب آپ دیکھیے انڈیکس کا لو رہا 62,569. اگر ہم اوور آل ویک کو دیکھیں تو یہ ویک 2,645 پوائنٹ میں موو ہوا، مطلب اس کا ہائی اور اس کے لو کے درمیانی فاصلہ 2,645 کا رہا، اور مارکیٹ کلوز ہوئی اس ویک کے لیے 13,056 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ، اور والیوم بہت تیزی سے گر رہا ہے، 34.22% پچھلے ویک کے مقابلے میں کم ہوا۔ اب یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں اگلے ویک کے لیے۔ اگر آپ نے منڈے کی کال جو میں کہہ رہا ہوں 15 جنوری کی سمجھی ہو، پڑھی ہو، اور اس کے بعد جو منگل بدھ جمعرات جمعے کی کالیں آئیں ان کو اگر آپ نے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا ہو اور دیکھا ہو تو مزید آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں کہ مارکیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں اس معاملے میں بڑا پر امید ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر ان کالوں کو سمجھا ہے تو اپنی ٹریڈز کے لیے اور اپنے پورٹ فولیو کے لیے بہتر ڈیسیشن کیے ہوں گے، کیونکہ وقت پہ لیے گئے ڈیسیشن ہمیشہ پروفیٹیبلٹی لے کر آتے ہیں ان مارکیٹس میں۔ فورن فنڈز کو اگر میں دیکھوں تو ان کی سیلنگ رہی ہے اس ویک میں، اور اگر اس مہینے کی فگرز دیکھوں جو کہ آپ کو پچھلی سلائیڈ میں 2011 سے 2024 تک کی پوزیشن بتائی گئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 2024 کا جو یہ پہلا مہینہ ہے اس کی فگرز بھی نیگیٹو ہے۔ اور اگر آپ کو یہ دو چارٹ آپ نے دیکھے ہوں جو میں نے ابھی آپ کو سلائیڈ میں دکھائے، ڈیلی اور ویکلی چارٹ، تو میرے خیال میں آپ کو نظر آئے گا کہ بیئرز کس طریقے سے تواتر کے ساتھ مارکیٹ میں پریشر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، یہ بھی درست ہے کہ یہ قطعی طور پہ کسی بہت زیادہ پریشان کن صورتحال پہ پوائنٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ ملا کے اس ویکلی چارٹ کو بھی دیکھنا چاہیے جس میں 10 مسلسل ہفتے ایسے تھے جس میں مارکیٹ بہت ایکسائٹیڈ رہی۔ تو اگر ایسا رہا ہے تو پھر یقینی طور پہ اگر مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے، ایڈجسٹ کرتی ہے، تو کوئی پریشانی کی بالکل بات نہیں۔ در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم ان باتوں کو اسی طرح سمجھے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی کالز میں بتایا اور اب میں اس کا ریویو دے رہا ہوں، تو آپ اس بات پہ اللہ کا شکر یقیناً ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم مارکیٹ کے ٹاپ پہ ایگزٹ کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں 66,500 اینڈ سم تھنگ کا ایک لیول تھا جو ہمارا ایک اسٹاپ لاس تھا، آخری ٹریلنگ اسٹاپ لاس تھا، اور مارکیٹ 67,000 سم تھنگ کا ہائی لگا کے وہاں سے نیچے آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر ہر ویک میں، ہر دن میں آپ کو ایک ایسا لیول بتایا جاتا ہے جس لیول کے نیچے مارکیٹ میں پریشر آ رہا ہے، تو وہ یقینی طور پہ آپ کا ایگزٹ لیول ہوتا ہے۔ اور یہ تمام ایگزٹیں جو تھیں شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ٹریڈ کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم میڈیم ٹو لانگر ٹرم میں تو بائنگ کر رہے ہیں، کیونکہ دسمبر پورٹ فولیو آپ کے سامنے، دسمبر پورٹ فولیو ہم کیوں دے رہے ہیں، اس کی بائنگ رینجز کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے کہ مارکیٹ سے ہم مایوس بالکل نہیں ہیں، ہم مارکیٹ کے اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم جیسی مارکیٹ چل رہی ہے ویسی ہم ٹریڈنگ کر سکیں، کیونکہ اگر ہم اپنی اسٹریٹجیز میں رد و بدل کرتے ہیں تو ہم بہت کامیابی کے ساتھ اس مارکیٹ کی کسی بھی صورتحال میں، چاہے وہ نیچے جائے یا اوپر جائے، درست فیصلے کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایران پاکستان کا جو تنازع تھا اس کی وجہ سے ہمیں جمعرات کے دن ایک گراوٹ ملی، مگر ہم اس بات کو بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ اسی دن یعنی کہ جمعرات کو مارکیٹ اپنے لو سے ایک اچھی خاصی ریکوری بھی لیتی ہے۔ تو اب اگر ان دونوں کو ملا کے دیکھیں تو مارکیٹ میں جو اچانک گراوٹ آئی جمعرات کو کھلنے کے بعد، وہ ایک پینک سچویشن تھی، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ رات ہم بیٹھ کے واٹس ایپ گروپوں پہ اس طرح کی بڑی گفتگو کرتے ہیں جو حقائق اور ریئل جو سچویشن ہوتی ہے اس کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کرتی، بلکہ ہم اس بات کو بڑھاوا دیتے ہیں اور شدت پسندی سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کا نقصان ہم ایسی صورتحال سے اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پینک ہو، گیپ اوپننگ ہو کہ نیچے جا کے کھلے، یا مارکیٹ اچانک اوپر جائے اور پھر نیچے آ جائے۔ جو پری اوپن والیٹیلٹی ہوتی ہے وہ عام طور پہ انہی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو جناب وہ پینک ریئیکشن ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اور
مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایک کوئی سیویئر امپیکٹ نہیں تھا، وہ زیادہ پینک تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں اب صورتحال کا موازنہ کروں، ویسے میں اپنے گروپ پہ یا شاید اپنی کسی ویڈیو میں بھی جو موجودہ صورتحال ہے ایران پاکستان کانفلکٹ کی، بلکہ جو یہ یوٹیوب لائیو سیشن ہوا ہے اس میں بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ صورتحال انشاءاللہ تعالی بہتر ہونے جا رہی ہے اور ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو معاملات ہیں اور جو تعلقات ہیں وہ واپس پرانی پوزیشن کی طرف آئیں گے. مگر ساتھ ساتھ ہم الیکشن والیٹیلٹی کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اب کتنے دن رہ گئے. اگر ہم منڈے سے بات کریں تو 8-9 دن یہ، اور اس کے بعد 8 وہ 15-16 دن الیکشن کو رہ جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے الیکشن کمپین بھی بڑی لیٹ شروع ہوئی ہے. صرف پیپلز پارٹی اپنی الیکشن کمپین کو کافی پہلے سے کر رہی ہے. PMLN نے الیکشن کمپین ابھی شروع کی ہے. پہلا جلسہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی جو الیکشن کمپین ہے وہ سوشل میڈیا تک محدود ہے. تو اب یہ جو 15-16 دن ہے اس میں جو الیکشن فیور ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور جتنا الیکشن فیور بڑھے گا اس میں جو تجزیاتی رپورٹس ہوں گی، جو تجزیے ہوں گے لوگوں کے اور سیاستدانوں کے جو بیانات ہوں گے، وہ مارکیٹ میں والیٹیلٹی لانے کا باعث ہو سکتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کو کوئی بری طرح متاثر کر دیں گے یا مارکیٹ کو بری طرح اوپر لے کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. مارکیٹ کسی ایک مخصوص رینج میں صرف والیٹائل ہوگی، اور اس کے بعد جب الیکشن کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائیں گے تو اس سے مارکیٹ پہ مثبت اثرات رونما ہوں گے. ایسا میں سمجھتا ہوں. یہ میرا الیکشن کے حوالے سے تجزیہ ہے. جناب چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ پہ، جس میں پریسائز لیول ٹیبل دی ہوئی ہے، اور یہ تمام لیول بڑے اہم ہیں. اس میں خاص طور پہ جو یلو فونٹ میں لیول دیے جاتے ہیں وہ نسبتاً اسٹرانگر ہوتے ہیں. یہ اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، اس کو ذرا غور سے دیکھیں آپ اور پڑھیں اس کو. اور پھر اگین یہ منڈے کی کال ہے تو یہ آپ کے لیے پورے ہفتے کے لیے بڑی اہم ہے. اگر ہم موجودہ صورتحال کا تجزیہ کریں، جس طرح میں نے ڈیلی اور ویکلی چارٹ بھی آپ کو دکھائے ہیں، تو یہ بات ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بلز کو دقت تو ہے. مارکیٹ میں بلز کو ابھی ایفرٹ کرنے میں دقت ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میجر سپورٹس کو اور باٹم کو ہولڈ کریں، اس کو سیکیور کریں. مگر دقت میں ہے، کیونکہ جو بیئرز کی جو تسلسل ہے وہ جو ہے زیادہ ریزن بن رہا ہے انویسٹر کو پریشان کرنے کے لیے اور ان میں ایگزاسشن لانے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ جو ہے بیئرز کے حق میں زیادہ نظر آتے ہیں. اگر میں بہت سارے انڈیکیٹرز دیکھوں جو چارٹ پہ مجھے نظر آتے ہیں تو اس میں مجھے انڈیسائسونیس، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ہچکچاہٹ اور مطلب فیصلے سے دوری نظر آتی ہے. کچھ کیا کہتے ہیں، ٹگ آف وار، آئی ڈونٹ نو. انڈیسائسونیس نظر آتی ہے اور ہچکچاہٹ نظر آتی ہے. اگر میں اپنے پچھلے ہفتے کی ڈسکشن کو یاد کروں تو اس میں 62,822 کا ایک لیول میں نے بتایا تھا. وہ تقریباً وہ ایریا ابھی بھی برقرار ہے. جو 62,822 کا لیول ہے وہ اب مجھے 62,765 پہ نظر آتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو پریسائز لیول ٹیبل میں جو پہلا لیول دیا گیا ہے 63,261,202، یہ لیول مارکیٹ کو آنے والے سیشن میں منڈے میں ڈپریس کرنے کا باعث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ والیوم بھی کم کر سکتا ہے اور مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو ڈپریس کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک سپورٹنگ ایریا ہے 62,942 سے 765 تک، تقریباً 200 پوائنٹ کا یہ ایریا ہے. اگر یہ ایریا برقرار نہ رہا تو پھر مارکیٹ کے اندر بیئرز میں کچھ ذرا ایگریسونیس نظر آ سکتی ہے، شدت پسندی، ان کا مومنٹم بڑھ سکتا ہے بیئرز کا. تو یہ اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ بلز کی جو ابھی پاسبلٹیز ہیں وہ لمیٹڈ نظر آتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایڈوائزبل نہیں ہوگا کہ آپ ان پہ بھروسہ کریں، حتیٰ کہ وہ 63,895 945 ایریا کے اوپر سروائیو کرنا شروع کریں. اب یہاں پر اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اس لیول تک پہنچتے ہی مارکیٹ میں تیزی ہو جائے گی، بالکل بھی نہیں.
اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کو اس ایریا کے اوپر سسٹین کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، والیوم جنریٹ کرنے چاہیے، تب جا کے پھر اس کے اندر بہتری کی صورتحال آئے گی۔ اور جس طرح میں کنسسٹنسی کی بات کرتا ہوں کہ تسلسل بہت ضروری ہے۔ جب مارکیٹ کسی گراوٹ میں آتی ہے یا مارکیٹ اوپر جاتی ہے، اس کے بعد جب مارکیٹ ٹھہرتی ہے ریسٹ لینے کے لیے، تو اس کے بعد ہم نئی موو کے لیے ہمیشہ تسلسل پر توجہ دیتے ہیں کہ تسلسل ہمیں نظر آئے ایک بہتر والیوم کے ساتھ۔ اگر اس وقت مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ میں والیوم بتدریج گرتے جا رہے ہیں، صرف آج کے ہی والیوم اٹھا کے دیکھ لیں جمعے کے، تو آپ دیکھو گے کہ والیوم کتنے کم ہے۔ اگر جمعے کے والیوم کا آپ موازنہ کریں تو جمعے کا جو والیوم ہے، اوور آل جو والیوم ہے جمعے کا، وہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں۔ میرے خیال میں کچھ 22-23 کروڑ کا والیوم ہے، نہیں سوری، او مائی گاڈ، سوری کل کا 22-23 کروڑ کا تھا، 14 کروڑ 58 لاکھ کا والیوم ہے، دیٹس آل۔ اب آپ مجھے بتائیے کہاں 80-90 کروڑ پہ ہم پہنچے ہوئے تھے اور 14 کروڑ کا والیوم ہے۔ اور اگر اس میں سے بھی میں کراچی الیکٹرک، پی ٹی سی اور پی آئی بی ٹی ایل اور سینرجی کو بھی لے لیں، اور چلے لاٹ کیمیکل 5 اسٹاک لے لیتے ہیں، تو 5 6 7 8 9 کروڑ کا والیوم جو ہے یہ 5 اسٹاک ہولڈ کرتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے مجھے کہ اگر 14 کروڑ 58 لاکھ کا والیوم ہے، اس میں سے 5 کروڑ اگر آپ نکال دیں تو کتنا والیوم بچتا ہے؟ سوری 5 کروڑ نہیں، غلط کہہ گیا، 9 کروڑ اگر آپ نکال دیں اس میں تو کتنا والیوم بچتا ہے؟ تو وہ والیوم پھر پورے 100 انڈیکس کے جو اسٹاکس ہیں اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ یقیناً وریسم سچویشن ہے۔ جو میں نے ہچکچاہٹ اور انڈیسائسونیس کی بات کی، وہ اس والیوم پر بالکل صحیح بیٹھتی ہے کہ جس طرح کا والیوم آج ہم نے دیکھا ہے، اور آج جب مارکیٹ اوپر گئی تھی، صبح جب انڈیکس کھلا تھا، تو اس وقت کاش آپ نے دیکھا ہو، نوٹس کیا ہو کہ جب مارکیٹ 500-600 پوائنٹ اوپر تھی تو ٹوٹل 100 انڈیکس کا والیوم کیا تھا۔ اگر یہ جو زاویے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ان زاویوں پر توجہ دیں تو آپ کو بڑی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جس طرح آج یوٹیوب کے لائیو سیشن میں لوگوں نے سیٹلمنٹ کے بارے میں بات کی، لوگوں نے فورن انویسٹر پورٹ فولیو کے امپیکٹ کی بات کی، مختلف امپیکٹس مارکیٹ پہ کیسے ہوتے ہیں، لوگوں کے سوال آ رہے تھے اور میں ان کے جواب دے رہا تھا۔ اور میں ایک بار اور بتا دوں کہ یہ یوٹیوب کا لائیو سیشن کنٹینیو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں کوشش کروں گا، ڈیٹ اناؤنس کر دوں گا، بدھ جمعرات کو ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک لائیو سیشن آپ کے ساتھ کریں اور آپ کو ہم کنٹینیو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو یہ جو والیوم کی گراوٹ ہے وہ ہچکچاہٹ اور انڈیسائسونیس کی طرف پوائنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلیں، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک سیشن، صرف ایک سیشن اگر مارکیٹ کا 400 پوائنٹ اوپر کلوزنگ کر کے بند ہو جائے تو یہ اوورآل مارکیٹ کے ٹرینڈ ریورسل پہ بات نہیں کرتا۔ اٹ نیڈس ٹو ہیو اے تسلسل، کنسسٹنسی۔ اگر وہ کنسسٹنسی ہوگی تو پھر مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ بہرحال یہ بات بھی ہم نہیں بھول سکتے کہ جو میجر ٹریگر ہے ریلی کا وہ کیا ہے، وہ ابھی بھی وہی ہے 65,355، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک ہم نئی ریلی تک نہیں جاتے، ہم کو اپنے جو رسک مینجمنٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے، کوشن کے ساتھ چلنا چاہیے، مارکیٹ کو بہت پریسائسلی مانیٹر کرنا چاہیے، اپنے ٹریگرز اور لیولز کو سمجھنا چاہیے، اور سب میں اہم بات، ہم کو اپنی اسٹریٹجیز میں ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے کہ جیسی مارکیٹ کے ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ چل رہے ہیں، ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اسی طرح آگے پیچھے کرتے رہیں گے۔ جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ ہم کبھی شارٹ ٹرم، پھر اگین میں لائیو ویڈیو کی طرف جاؤں گا، اس میں جس طرح میں نے سمجھایا کہ شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم ٹریڈ اور ٹریڈ کی اسٹریٹجی کو ہم کے حالات اور ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کو دیکھ کے کیسے تبدیل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کو کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اچھی ہے، پسند آئی ہے
اور آپ یوٹیوب کا جو لائیو سیشن ہے اس کو کنٹینیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز جو میں کرتا ہوں ڈیلی انڈیکس کے حوالے سے اگر آپ کی ٹریڈنگ میں کسی طور پر بھی مددگار ہوتی ہیں تو پھر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے, اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند اور خوش خرم رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.